السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، چین میں مسلمانوں کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے اور امریکہ نے اس پر پچھلے عرصے میں کافی اقدامات کیے ہیں، مگر دیکھا جائے تو چین میڈیا اس سے بالکل بے خبری کا اظہار کرتا ہے۔ تو چین میں مسلمانوں پر تشدد سے متعلق معلومات آخر امریکہ تک کس طرح پہنچتی ہے اور کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر چین میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، چین میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی معلومات امریکہ تک پہنچنے کے بارے میں جاپانی اخبار جاپان ٹوڈے نے ذرائع کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے۔ یہ معلومات جاپان نے امریکہ اور برطانیہ کو پہنچائیں اور ثبوت مہیا کیے کہ کس طرح چینی حکومت مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور زبردستی ان کے مذہبی عقائد ختم کروا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ چین بھی ان ممالک کی فہرست میں ہے جنہوں نے مسلمان عورتوں کو حجاب پہننے کی اجازت نہیں دی۔ اب ان خبروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو چین میں سے امریکہ تک پہنچی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا سخت رد عمل آیا۔ ناظرین، چین میں اسلام کی آمد کی جہاں ایک تاریخ ہے، وہیں اب وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کی نئی تاریخ مرتب کی جا رہی ہے۔ چین میں ہونے والی نسل کشی کو 21ویں صدی کی اب تک کی سب سے بڑی نسل کشی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ چینی صوبہ سنکیونگ میں کوئی 10 لاکھ مسلمان سخت سیکیورٹی والی جیلوں میں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ چین کے اس علاقے میں یہ ظلم مبینہ طور پر انتہا پر ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایسی زیادتیوں کا مقصد مسلمانوں کی آبادی کو روکنا ہے۔ اس جبر اور زیادتی سے متعلق گزشتہ ماہ ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، جس کے بعد یونائیٹڈ نیشن نے اس پر سخت کارروائی اور چھان بین کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہیں امریکہ نے سنکیونگ میں نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی مبینہ سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا اور نوٹس لیتے ہوئے چین کے 4 اعلیٰ حکام بشمول ایک پولٹ بیورو رکن پر پابندی لگا دی تھی۔ ناظرین، امریکہ نے یہ پابندیاں گلوبل میگنسکی ایکٹ کے تحت لگائی ہیں۔ اس قانون کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کو خواہ ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک یا خطے سے ہو، زد میں لے کر امریکہ میں ان کے اثاثہ جات منجمد کر دیے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو امریکہ میں داخل ہونے کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مزید برآں کوئی امریکی ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کے لین دین کے معاملات بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی نومبر 13، 2020 میں چین میں انسانی مظالم کے خلاف ممبئی میں رضا اکیڈمی نے بھی زبردست احتجاج کیا۔ عالمی تنظیم رضا اکیڈمی نے چین کے مظالم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی اور عالمی دنیا کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ 2 فروری کو بھی چین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر ہونے کی رپورٹیں سامنے آئی تھیں اور چین سے آنے والی زیادہ تر رپورٹیں یغور مسلمانوں پر ظلم کی آتی ہیں۔ یغور مسلمان نسلی طور پر ترکی النسل ہیں جو چین کے مغربی علاقے میں آباد ہیں، جہاں ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ ہے۔ یہ چین کے صوبہ سنکیونگ کی کل آبادی کا 45% ہیں۔ آج دنیا میں تقریباً 24 ممالک میں جہاں یغور مسلمان رہتے ہیں جو چین سے باہر ہونے کے باعث نسبتاً زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں جیلوں میں لاکھوں مسلمانوں کی ذہنی خیالات زبردستی تبدیل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ چین ایک منظم نظام کے ذریعے مسلمان یغوروں سمیت دیگر مسلمانوں کی سوچ کو زبردستی تبدیل کر رہا ہے۔ دوسری جانب صدر عوامی جمہوریہ چین اور وزیر اعظم سمیت چینی حکومت نے مسلسل یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان مراکز میں رضاکارانہ طور پر تعلیم اور تربیت فراہم کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے لگائے جانے والے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، رواں سال 11 فروری کو ترکی نے اقلیتی یغور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے انسانیت کے لیے شرمناک قرار دیا۔ ترکی نے مطالبہ کیا کہ چین میں مسلمانوں کے لیے بنائے گئے حراستی مراکز فوری طور پر بند کر دیے جائیں۔ ترک وزیر خارجہ کے بیان کے مطابق چین نے 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قید کر رکھا ہے۔ ناظرین، چین میڈیا ان سب باتوں سے انکار کرتا ہے، مگر یہ تمام خبریں چین سے نکل کر باہر کی دنیا میں کیسے نہیں جاتی ہیں؟ جاپانی اخبار جاپان ٹوڈے نے ذرائع کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے۔ یہ معلومات جاپان نے امریکہ اور برطانیہ کو پہنچانے اور ثبوت مہیا کیے کہ کس طرح چین حکومت غیور مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور زبردستی ان کے مذہبی عقائد ختم کروا رہی ہے۔ اخبار کے مطابق جاپان اپنے اتحادیوں کے ساتھ کافی عرصے سے چین میں مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کی تفصیلات شیئر کرتا آ رہا ہے۔ چین کے حراستی مراکز، جن میں
لاکھوں مسلمانوں کو از سر نو تعلیم کے نام پر قید کر رکھا ہے۔ ان کی تفصیلات اور ثبوت بھی جاپان ہی نے امریکہ اور برطانیہ کو دیے۔ ان ممالک کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کو بھی جاپان یہ انٹیلیجنس فراہم کرتا رہا۔ ناظرین، پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ چین میں مسلمانوں کے ساتھ رواں رکھے جانے والے ظلم پر خاموشی کیوں؟ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی انسانی ظلم کا شکار ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا بنیادی فرض ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر میں انسانی حقوق کی طویل فہرست موجود ہے، جس کے تحت مذہبی، سماجی اور سیاسی آزادی پر انسان کا بنیادی حق ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یغور مسلمانوں کے حق میں ہمسایہ اور دوست ملک چین سے بات کرنی چاہیے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک چین سے اس طرح پر یغور مسلمانوں کے حق میں بات نہیں کر سکتا جیسا پاکستان کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔